میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنائیں، اپنے بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ آپ کے بچے APJ عبدالکلام کی طرح بنے، آپ کے بچے DM بنے، آپ کے بچے SP بنے، آپ کے بچے تھانے کا داروغہ بنے، آپ کے بچے SP اور BDO بنے، آپ کے بچے حافظ قرآن بنے، آپ کے بچے بڑے مولانا بنے۔ اس کی کامنا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم یافتہ بنائیں۔ یہ مٹھی بھر یہود جو نمک کے برابر پوری دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یہ ایسی قوم تھی جس کو فلسطین کے مسلمانوں نے جگہ دیا تھا، جس فلسطین کو یاسر عرفات نے خوبصورت کر کے دلہن کی طرح سجایا تھا، آج وہ فلسطین کو لالا زار کر دیا، اس فلسطین کی دھرتی سے کو خون سے رنگ دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایران ہو یا ترکی ہو، جو نوجوان غلط میڈیا کی خبر سن کر کے کہتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایران شیعہ ہے، یہ زندگی بھر مسلم سماج کے دشمن ہے، اور یہ ایک گروپ تیار کیا ہے جس کا نام ہے حزب اللہ، اور ایک گروپ ہے حوثی۔ یہ سب گروپ کی سازش ہے کہ سنیوں کو ایک طرف سے ذبح کرو، سنیوں کو مٹاؤ۔ اس گروپ کا ہدف ہے، اس گروپ کا مقصد ہے کہ سنیوں کو ذبح کرو۔ سنی جب بولے گا تو کون مراد ہوگا؟ اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلی بھی، جماعت اسلامی بھی، تبلیغی جماعت بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، سب سنی میں شامل ہے۔ اس لیے سنی بھائیوں، جب فلسطین میں، برما میں، افغانستان میں، عراق پہ قتل عام ہو رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا یہ بریلی ہے ان کو چھوڑ دو، یہ وہابی ہے اس لیے اس کو مار ڈالو۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو بھی سنی عقیدے کے ہیں ان کا قتل عام کیا گیا۔ اس لیے سنیوں ابھی متحد ہو جاؤ۔ موسیٰ کی قومیں یہود، حضرت عیسیٰ کی قومیں انگریز متحد ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہے، لیکن ہم ایک نبی کی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آ رہے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ کعبے میں جا کر کے بھی یہ بریلوی لوگ ٹوپی لگا کے نماز پڑھ کے میں نکلا فجر کی، دیکھ رہے ہیں 25-30 آدمی بیٹھے ہیں۔ جب جماعت ختم ہو گئی، جبکہ 1 کروڑ کے قریب لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں 1 کروڑ کی جماعت ہو رہی ہے، 100 لاکھ آدمی کعبہ شریف میں، لیکن وہ لوگ اس جماعت میں نماز نہیں پڑھی۔ جب جماعت ختم ہو گئی امام حرم کی، تب جا کے الگ سے نماز پڑھ رہے۔ آج بھی یہ شدت موجود ہے۔ اس لیے سنیوں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے کوئی بھی مسلک کے ہو، اگر سنی ہو اس بات کا عزم کرو کہ اس وقت متحد ہو کر کے پوری دنیا کا ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج موسیٰ کی قومیں، عیسیٰ کی قومیں متحد ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہے، اور ہم ایک نبی، ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک کتاب کے ماننے والے ہو کر کے بھی ہم متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام بریلوی بھائیوں کو، سنی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو، جماعت اسلامی کو، اہل حدیثوں کو، سب کو سمجھ عطا فرما کہ ہم ایک ہو کر کے رہیں اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، اور عزم کریں کہ اپنا بیٹا بیٹی، ناتی نتنی، پوتا پوتی کسی کو جاہل نہیں رکھیں گے، سب کو پڑھا لکھا بنائیں گے، اور عزم کریں کہ ہم زمین بیچ کے اپنے بچوں کو IAS افسر بنائیں گے، اپنے بچوں کو SP اور داروغہ بننے کے لائق بنائیں گے۔ یہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور قرآن کی پہلی صدا اقرا پڑھنے کو جو کہا گیا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دے، اور اس طرح سے حضرت مولانا جرجیت صاحب کی آپ تقریر سنیں، اور سننے کے بعد لاسٹ میں مولانا کے ہاتھ پر زیادہ سے زیادہ چندہ دے کے جائیں، مکئی لکھوا کے جائیں، تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ منوہر ایک چھوٹی سی بستی، اس میں بھی 3 گھر یا 3 گھر کی بستی، ان کی ہمت افزائی کریں، تعاون دیں۔ ہتھیا دیارہ سے لے کر جتنے بھی اس علاقے کے لوگ ہیں، آس پاس کے گاؤں ہیں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کمیٹی کی، اس نوجوانوں کی، بزرگوں کی ہمت افزائی کے لیے مولانا جرجیت کے ہاتھ میں اس طرح چندہ دیں کہ کم سے کم 1 لاکھ روپیہ ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے مولانا آئیں گے، ناظم جلسہ اعلان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حقیقت اور پوری دنیا